نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم زين اخلاقنا بالقرآن والحديث اللهم نور قلوبنا بالقرآن والحديث رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم يا قاضي الحاجات اقضِ حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات آمین. جیسے کہ سب بہنوں کو پتہ ہے کہ آج الحمدللہ ذوالحج کی پہلی تاریخ ہے اور ذوالحج کے بارے میں ہمارا ایک بہت بڑا لیکچر جو ہے وہ پہلے ہو چکا ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کے کام جو تھے وہ بتائے گئے تھے اور ان میں سب سے زیادہ بڑا کام جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، یعنی اللہ کو زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرنا ہے. اللہ کا ذکر جو ہے بلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑی چیز ہے. اس ذکر کو اپنی زبان پر جو ہے ہم نے جاری رکھتے ہوئے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہر وقت جو ہے وہ تکبیرات کو پڑھتے رہنا ہے اونچی آواز کے ساتھ، اور اگر وہ زبانی نہیں آتی تو ہم اس کو لکھ کر جو ہے وہ اپنے فریج پر لگا سکتے ہیں تاکہ ہم بھی پڑھ سکیں اور ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ بھی پڑھ سکیں. ورنہ آن لائن بھی جو ہیں وہ تکبیرات ملتی ہیں تو وہ بھی وہاں سے بھی آپ لگا کر جو ہے وہ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا ہی پسندیدہ ہے، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ والا ذکر جو ہے یہ ہمیں کثرت کے ساتھ ان دنوں میں پڑھنا ہے. اور پھر 8 ذی الحج تک تکبیرات جو ہیں اور یہ ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرنا ہے. پھر 9 ذی الحج کو انشاءاللہ اس دن روزہ بھی رکھنا ہے جمعے والے دن، اور ساتھ جو ہے وہ ہم نے ایک اور دعا جو ہے وہ عرفہ کے دن کی پڑھتے رہنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ والی دعا جو ہے وہ سارا دن ہم نے پڑھنی ہے تاکہ ہم بھی جو ہیں عرفہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہو سکیں. اللہ کی ذات تو اس چیز پر قدرت رکھتی ہے، بے شک وہ عرفات میں ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ہم گھر میں بیٹھے بھی اللہ کو پکار کر دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ دن ایسا دن ہے جس میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو، اتنے سارے لوگوں کو جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں. اور اللہ تعالی ہمارا شمار بھی جو ہے وہ انہی لوگوں میں جو ہے وہ کر دے. آمین ثم آمین. جی اپنا فون جو ہے وہ میوٹ کر لیں اور اپنے کیمرے جو ہیں وہ بند کر لیں. خیال رکھیں کہ کوئی جو ہے وہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو.
اور اپنا فون جو ہے وہ میوٹ رکھیں. یہ کسی بہن کا جو ہے وہ ویڈیو کھل گئی ہے, اس کو آپ پلیز جو ہے وہ کلوز کر لیں. جزاک اللہ احسن الجزا. تو باقی ہم اپنے پچھلے سبق کی طرف آتے ہیں, کیونکہ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ فاتحہ کا آغاز کیا تھا الحمدللہ, اور ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ پڑھا تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھا تھا. تو اسی کو ہی دہراتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ, اور آگے اپنی سورت جو ہے وہ آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ الرحمن. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جب آئیں تو ٹائم کے ساتھ آئیں, اور ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا سبق جو ہے وہ سٹارٹ ہو, تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ اس چیز سے محروم نہ رہ سکے کہ کوئی بھی اس کا کوئی پارٹ جو ہے وہ مس ہو جائے. کیونکہ کلاس بہت شارٹ سی ہے, 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, اس لیے ٹائم کے ساتھ کلاس میں انٹر ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے, اور یہ کلاس کے اصولوں میں جو ہے وہ بھی شامل ہے. تو ہم نے ترجمہ پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں, للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمد میں جو لام ہے, ال جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ سب. اس کا معنی جو ہے وہ سب ہے. اور جو الف لام کے آگے, الف کے آگے جو لام ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ مختص ہو جانا کسی چیز کا, کسی کے ساتھ خاص ہو جانا. تو یہ جو ہے لام اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ خاص ہے, کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہی خاص ہیں. 1 منٹ ذرا ہولڈ کریں. تو یہ جو ہم پڑھ رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم پڑھ رہے تھے کہ الف لام جو ہے وہ یہ کس لیے آیا ہے. الف کے ساتھ جو لام ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی جو ہے وہ خاص ہے, اور تمام تعریفیں جو ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی ہیں. وہ کس لیے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمارے خالق ہیں, مالک ہیں, مدبر ہیں. وہ اس نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے, اسی کی طرف ہمارا جانا ہے اور اسی کی طرف ہمارا واپس آنا ہے. تو یہ ساری چیزیں, باقی ہر چیز کی پیدائش جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کی ہے. تو اس لیے سورۃ فاتحہ کو فضیلت بھی جو ہے وہ بہت حاصل ہے. ہر نماز کا آغاز جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سے ہی کیا جاتا ہے, جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور جس میں سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھا وہ ناقص ہے. 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. فرمایا اپنے دل میں پڑھو, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اور اپنے بندے کے درمیان جو ہے اس کو 2 نصف حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر لیا ہے, اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا. تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تو عالمین جو ہے یہ علم سے ہے, اس کا روٹ جو ہے عین لام اور میم ہوگا, اور علم جو ہے وہ کسی نشانی کو کہتے ہیں. اور
तमाम मखलूक जो है वो अपने रब का पता जो है वो हमें दे रही है, यानी निशानी बता रही है कि हमारा कोई रब है, जो कि मखलूक की कसीर तादाद जो है वो बताए कि हमारा एक पालने वाला है। तो हमें सारी मखलूक जो है इस बात को कह रही है कि हमें पैदा करने वाली एक ज़ात है जो कि हमारा रब है, और वो तमाम जहान वालों का भी रब है। तो यहाँ पर आलमीन जो है वो जमा इस्तेमाल किया गया है कि सारे, क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक जो है वो कितनी ज्यादा है, किसी को हम जानते हैं और किसी को हम जानते भी नहीं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी मखलूक है। तो वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, यानी अल्लाह के लश्कर जो हैं वो कोई भी अल्लाह के सिवा नहीं जान सकता। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी मखलूकात में हर किस्म की वैरायटी जो है वो बयान की है और पैदा की है, और उनमें से कुछ ऐसी मखलूकात हैं, आप भी हैं या दूसरी हैं, जिनको हमने कभी देखा भी नहीं और कभी उनके बारे में जानना भी नहीं, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा की हैं। इसलिए कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह ताला बड़े ही प्यार से आगे इसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि हमदनी रब्बी हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, यानी मेरा बंदा मेरी तारीफें कर रहा है, मेरी हम्दो सना जो है वो बयान कर रहा है। और जब वो कहते हैं अर्रहमान रहीम, तो अर्रहमान जो कि बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रहमान जो है इसका रूट रा हा मीम होगा, रहीम का भी यही रूट है। तो रहमान और रहीम अल्लाह ताला की जो है वो दो बड़ी सिफतें हैं। रहमान और रहीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की दो बड़ी सिफतों में से आती हैं। तो कितनी प्यारी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो हैं वो सिफतें हैं। फिर कहता है, जब बंदा अर्रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। और फिर जब वो कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी जो है वो बयान की है। और फिर वो क्या कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे सुपुर्द जो है वो कर दिया है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाते हैं कि मांग, अब तू मुझसे क्या मांगना चाहता है। तो फिर बंदा जो है वो आगे दुआ मांगता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको देते हैं। अब हम पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं सूरत फातिहा का, और फिर देखते हैं। अल्हम्दु, तमाम तारीफें, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो कि रब है। रब रा बाबा इसका रूट होगा, आलमीन तमाम जहानों का पालने वाला। तो कलमा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये भी बड़ा ही प्यारा कलमा है, बहुत ही मुबारक कलमा है। अहले इल्म ने कुरान मजीद के 4 हिस्से जो हैं वो किए हैं, और हर हिस्सा जो है वो अल्लाह की तारीफ से ही शुरू होता है। पहला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू होता है। दूसरा हिस्सा भी सूरत इनाम का जो आगाज होता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर, और तीसरा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, सूरत कहफ की पहली आयत, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। सूरत इनाम भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। सूरत फातिहा भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। सूरत सबा भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अब पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या कलमा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मुबारक कलमा है कि जो जिससे अल्लाह ताला की किताब का जो है वो आगाज होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो हर खुतबे की इब्तिदा जो थे वो इससे ही करते थे। इसके बाद जो है वो खाना खाने के बाद, छींक आने के बाद जो है वो अल्लाह की हम्द बयान किया करते थे। ये बुखारी की रिवायत है।
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت جب بستر پر آ کر دعا پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وقفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موویہ. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا، کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تو پھر کیا دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف جو ہے وہ اٹھ کر جانا ہے. تو قیامت والے دن یہ تو ہم پورے دن میں جو ہے یا دن اور رات میں جو ہے وہ اللہ کی تعریف موقع موقع پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. کھانے کے بعد، سونے کے وقت، پھر صبح اٹھتے ہی. تو قیامت والے دن بھی جب ہم قبروں سے اٹھ کر اللہ رب العزت کی طرف جائیں گے تو اس وقت بھی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے جائیں گے. یہی حمد، ہا میم دال، جو حمد ہے وہی کرتے ہوئے ہم نکلیں گے. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52. جس دن وہ تمہیں بلائے گا اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے جو ہے وہ چلے آؤ گے. اور جنت میں بھی داخل ہونے کے بعد انسان جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہی کریں گے اور کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. پھر جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو پھر بھی جو ہے وہ انسان کیا کرے گا؟ اللہ ہی کی تعریف کرے گا. سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. تو ان کی آپس میں دعا جو ہے وہ السلام علیکم ہوگی اور دعا کا خاتمہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں جو ہے وہ شامل فرمائے. تو پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ جو ہے وہ کلمہ شکر بھی ہے اور بہترین مکمل دعا بھی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ جو ہے وہ پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ ایک دفعہ بھی دل کی گہرائیوں سے کرو تو وہ میزان اس سے بھر جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک اور حدیث بھی آتی ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. وہ افضل الدعاء الحمدللہ، اور بہترین دعا، افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے. تو اسی لیے جب بندہ نماز میں کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اس کے بعد انسان کیا کہتا ہے؟ اب عالمین کا سمجھ آ گیا آپ کو کہ عالمین میں ساری مخلوقات جو ہیں وہ شامل ہیں. انس ہیں، جن ہیں، عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، ارض و سما ہے، عالم سما ہے. ہر لحاظ سے ہر جنس کی چیز جو ہے وہ اس میں شامل ہے. یعنی اتنی بے حساب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ رب العزت کے سوا جو ہے وہ ان کو کوئی بھی جان نہیں سکتا. تو اللہ جو ہے وہ ساروں کا ہی پالنے والا ہے، ساروں کا ہی رب ہے. تو کتنی پیاری دعا جو ہے وہ ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، دوسری اور تیسری صفت اس کی آتی ہے رحمان اور رحیم. یعنی رحمان جو ہے کیونکہ سارے جہانوں کو جب پالنے والا اللہ ہے تو اس کی رحمت کا ذکر بھی جو ہے وہ بے حساب ہے، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر جو ہے وہ ربوبیت مکمل ہی نہیں ہو سکتی اور اس کی رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں. اور ان دونوں کا جو روٹ ورڈ ہوگا وہ را ہا میم ہوگا. تو رحم، تو
رحمان جو ہے وہ مبالغہ اس میں پایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ اللہ اپنی مخلوق پر جو ہے وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا لفظ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہی خاص ہے، یہ کسی غیر پر جو ہے وہ نہیں بولا جا سکتا، یعنی ہم کسی دوسرے بندے کو رحمان کہہ کر پکار نہیں سکتے۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو پورا نام ہی کہا جائے گا، اور اس کو رحمان اکیلا کہہ کر پکار نہیں سکتے۔ اور کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ بڑی صفت ہے، بعض دفعہ ہم کسی کو ایسے ہی کسی کے نام کے ساتھ رحمان لگا ہوتا ہے، یعنی اس کا لاسٹ نیم جو ہے وہ رحمان ہوتا ہے، تو یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں، تو وہ رحمان ہی کہہ کر جو ہے اس کو پکار لیتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپنی مخلوق کے ساتھ بہت ہی رحمان ہیں، یعنی اتنا رحمان ہے کہ بہت ہی زیادہ، کیونکہ رحمان کی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہے۔ رحمان اس لیے ہے کہ جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس کی عبادت نہیں بھی کرتا، وہ سب کو ہی جو ہے وہ رزق بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، ہر چیز، سورج چاند کی روشنیاں جو ہیں وہ سب کے لیے مہیا کر رہا ہے، یہ اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ اور رحمان کا معنی ایک یہ بھی آتا ہے کہ بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا۔ بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کی ہیں، جیسے جسمانی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو بھی دی ہیں اور اپنے انکار کرنے والوں کو بھی دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے، دنیا میں اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور رحیم جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے بھی نوازنے والا، یعنی دقیق اور باریک نعمتیں جو ہیں ان سے بھی، ان کو بھی جو ہے وہ نوازتا ہے۔ لیکن رحیم کی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص آخرت میں ہی ہوگی، دنیا میں وہ رحیم نہیں ہے۔ رحیم اس لحاظ سے ہے کہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں تو دیتا ہے، لیکن رحیم جو ہے وہ خاص آخرت میں مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوگا، کافروں کے ساتھ وہ رحیم اس دن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو رحمان ہے، سب کو سب کچھ دے رہا ہے، لیکن آخرت میں جو رحیم کی صفت ہے وہ خاص ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوگی۔ اور رحمان جو ہے وہ فولان کے وزن پر بھی آتا ہے اور فعیل کے وزن پر بھی ہے، جس کا وزن جو ہے وہ فعیل ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اس پر بہت زیادہ رحم کیا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش پر ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی میرا غصہ جو ہے وہ کم ہے، میری رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو سبحان اللہ، جو فعیل کے وزن پر آ جائے، رحمان جو ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے، تو اس میں ہمیشگی اور دوام کا معنی بھی جو ہے وہ آتا ہے، یعنی اللہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ رحمان رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم، جب وہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرا رب جو ہے وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں میں فخر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کر دی، میری حمد و ثنا بیان کر دی، کہ حامدنی عبدی، مجدنی عبدی، اسنا علیہ عبدی، میرا بندہ جو ہے وہ میری ہی تعریفیں کر رہا ہے، مجھے ہی پکار رہا ہے۔ پھر آگے آتا ہے مالکی یوم الدین، مالکی، مالک ہے یوم دن کا، الدین جزا اور سزا کے، یعنی جزا اور سزا کے دن کا جو ہے وہ مالک ہے۔ اب جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ مالک، مالک کا معنی جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، یوم دن ہوتا ہے، دین جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ الدین جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں دانا یدینو، یعنی عدلہ بدلہ دینے والا، یعنی انسان کو قیامت والے دن جو ہے وہ اس کے نیک اعمال کا
کی جزا دے گا اور اس کے جو برے اعمال ہیں ان کی سزا دے گا۔ تو مالکی بھی پڑھنا صحیح ہے اور مالکی بھی پڑھنا جو ہے یعنی کھڑی زبر کے ساتھ پڑھنا بھی صحیح ہے، اور دوسری زبر کے ساتھ عام زبر کے ساتھ پڑھنا بھی جو ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ یہ دونوں قراتیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو قیامت والے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ بادشاہ ہوگا، کیونکہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی، اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس پورے اختیارات ہوں، کیونکہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ تو ایک ایسے بادشاہ ہیں جو کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے عارضی حکومت کا ان کو جو ہے وہ مالک بنایا ہے، حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی ہوں گے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کی کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، اس دن حکم جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کا ہی ہوگا۔ تو اس دن اللہ رب العزت آواز لگا کر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، تو آواز آئے گی کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ تو اگر یہ آیت ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نماز کو پڑھیں کہ اللہ جو ہے وہ بادشاہ ہے اور قیامت والے دن سوال و جواب جو ہے اس نے ہم سے کرنے ہیں، تو کیسا انسان کے اندر جو ہے وہ خوف اور اس کا تقوی جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جس طرح رحمت ہے، اسی طرح اس کا عذاب بھی جو ہے وہ بھی بڑا ہی سخت ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہیں وہ 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اس نے ایک رحمت جو ہے وہ جنوں انس جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان جو ہے وہ نازل فرمائی ہے، اسی کے ساتھ ایک دوسرے پر وہ شفقت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وحشی جانور جو ہیں وہ اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں جو ہیں وہ مؤخر کر رکھی ہیں، جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت جو ہے وہ دنیا میں آئی ہے، اور باقی رحمتیں اللہ نے چھپا کر رکھی ہیں، اور یہ اسی لیے کہا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا خوف جو ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، جب بھی کوئی گناہ کریں اس وقت جو ہے وہ انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا ایک رب ہے جو کہ مجھے پوچھنے والا ہے، جو کہ میرا حساب کتاب جو ہے وہ لینے والا ہے، تو انسان جو ہے وہ گناہوں سے کسی حد تک جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو مالکی یوم الدین جب کہتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی، میری تمجید بیان کر دی۔ تو جیسے کہ ایسے ہی ہے فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا آپ جو ہے وہ سب کچھ میرے سپرد کر دیا، یعنی اپنا آپ بھی اور سب کچھ جو ہے وہ اپنا میرے سپرد کر دیا ہے، یعنی اب میں اس کی جو ہے وہ ساری چیزوں کو حاجتوں کو جو ہے وہ پورا کروں گا۔ پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے ایاک نعبد، ایاک ہم خاص، کا تیری، نعبد عبادت کرتے ہیں، نا کا معنی ہم، بدو عبادت، ایاک خاص تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، عابدو کا روٹ کیا ہے عین بادال، و ایاک اور، واو کا معنی جہاں بھی آئے گا اور ہی آئے گا، اور ایاک خاص تیری ہی ہم جو ہیں وہ نستعین خاص کر تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب بندہ جو ہے وہ اللہ سے وعدہ بھی کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے کہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ اب انسان جو ہے وہ عبادت کا وعدہ جو ہے وہ اللہ سے کر رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تجھے ہی اپنا رب مانتے ہیں، تیرے ہی آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکاتے ہیں۔ تو عبادت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر لینا اللہ رب العزت کے آگے، یعنی تذلل اور خشوع و خضوع کو جو ہے وہ اپنانا اللہ رب العزت کے آگے۔
تو یہ عبادت ہوتی ہے، کیونکہ یعنی عبادت جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے یوں ہے کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، ذلت اور اپنا خوف رکھنا، یعنی انسان کا دل بھی اس سے ڈرتا ہو۔ اور یہ حق جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کا ہی ہے، اور پھر یہ عبادت کا حق جو ہے وہ بھی صرف اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ جتنی محبت اور جتنا خوف انسان کو اللہ سے ہونا چاہیے، اتنا کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اس قدر محبت ہونی چاہیے، نہ اس قدر کسی سے خوف ہونا چاہیے، کیونکہ بندہ اللہ سے یہاں پر وعدہ کر رہا ہے، ایاک خاص کر نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں تیری، و ایاک اور خاص کر تجھ ہی سے، نستعین نون اس کا بھی جمع کے لیے ہے، ہم نستعین مدد طلب کرتے ہیں۔ عین کا جو روٹ ہوگا، نستعین کا روٹ جو ہوگا عین واو نون عون، یعنی ہم تجھ ہی سے جو ہے وہ مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ بندہ اپنی درخواست جو ہے وہ پیش کر رہا ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہ وعدہ تو بندہ کر لیتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد، یعنی نماز کے فوراً بعد ہی جو ہے یہ وعدہ بھول جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ دوسروں سے مدد جو ہے وہ مانگنے لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ وہ قبروں پہ چلا جاتا ہے، بعض دفعہ وہ کسی بزرگوں سے مدد مانگنے لگ جاتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ اس نے پہلے کر لیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہی صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ اللہ ہم تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اس استعانت جو ہے یعنی مدد کا طلب کرنا، جن کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس ہی رکھا ہے، کسی مخلوق کو جو ہے وہ اس کا اختیار نہیں دیا۔ جیسے کوئی معالج جو ہے، یعنی کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی تو دے سکتا ہے، مگر شفا جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ بھی بات کر دیتے ہیں نا کہ فلاں ڈاکٹر کے ذریعے جو ہے وہ مجھے شفا ہوگی، اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفات جو ہیں وہ کسی کو تقسیم نہیں کی۔ ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سے علاج کروایا اور اللہ نے ہماری مدد کی اور اللہ نے شفا دے دی۔ یعنی طبیب جو ہے وہ علاج تو کر سکتا ہے، مگر کوئی اور چیز جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ شفا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کا اختیار جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو ایک دوسرے کی ویسے تو مدد کرنا جائز ہے۔ اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم کسی سے مدد نہیں لے سکتے، یعنی کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اسی سے ہی مدد لینی ہے۔ لیکن عام کاموں میں ہم ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ نہیں کہ اب جو فوت ہو چکے ہیں ان سے جو ہے وہ مدد مانگو، نہیں، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے کہ زندہ سے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی آپ مدد کر سکتے ہو، اور نہ ہی کسی غیر کو مدد کے لیے آپ پکار سکتے ہو، اور نہ ہی ہم جو ہیں وہ کسی سے وہ اپنا جو ہے عقیدہ رکھ سکتے ہیں جو ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اپنا عقیدہ توحید کو قائم رکھنے کے لیے قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو دیکھیں ہم نے کتنے لوگوں کو جو تھی وہ اس چیز کی دعوت دی کہ قرآن آ کر جو ہے وہ سیکھیں، تو لوگ جو ہیں یعنی فری میں کلاس ہے، کوئی اس کے پیسے نہیں، اور کلاس بھی بڑی مختصر سی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کا یہ کیا معنی ہو سکتا ہے کہ ہم نے قرآن کی دعوت کو کیوں نہیں مانا، جبکہ قرآن جو ہے وہ ہمارے گھروں تک آیا، اس نے ہمارا دروازہ ناک کیا، لیکن ہم نے کھولنے سے انکار کر دیا۔ یعنی ہر گھر میں جب دعوت بھیجی گئی قرآن کی،
تو کسی نے کھول دیا اور کسی نے کھولنے سے انکار کر دیا. تو فار ایگزامپل اگر کوئی ہمارے پاس ہمارے گھر کا دروازہ جو ہے کوئی ناک کرتا ہے، کوئی اجنبی ایلین ہوتا ہے، نان پرسن کوئی انسان ہوتا ہے، تو انسان جو ہے وہ اخلاقی طور پر بھی جو ہے وہ فوراً دروازہ کھولتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو. تو اس کو اخلاقی طور پر بٹھاتا ہے، پھر اس کی کچھ مہمان نوازی بھی کرتا ہے اور اپنے اخلاق کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے. تو جبکہ قرآن نے ہمارا دروازہ ناک کیا تو ہم نے اس کو اس دروازے کو کھول کر دیکھا بھی نہ کہ ہمارے گھر جو ہے وہ کون آیا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کیسے ہم نے کس قدر اس کے ساتھ جو بیہیو کیا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں کیا اس کا درجہ اور کیا مقام ہوگا. کیونکہ جب انسان کسی کے گھر میں جاتا ہے اور اس کو عزت وہاں پر نہیں ملتی تو وہ اس کے گھر میں دوبارہ کبھی بھی قدم نہیں رکھتا. تو قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی اتنی بڑی کتاب ہے. تو ہماری وفاداری جو ہے وہ کیا ہے اس کے ساتھ، اور نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کے طریقے ہمیں کہاں سے معلوم ہوں گے؟ تو اللہ سے مدد مانگنے کے طریقے ہمیں کہاں سے معلوم ہوں گے؟ وہ قرآن پڑھنے سے ہی معلوم ہوں گے. تو جس نے قرآن کی قدر کو پہچان لیا، جس نے قرآن کو جان لیا، وہ تو اس نعمت کو اپنے لیے بہت بڑی، سب نعمتوں سے بڑی نعمت سمجھتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے جو دنیا کے لوگ جو ہیں اکٹھا کر رہے ہیں. یعنی مال و دولت، دنیا کے کام، بیکار دنیا کے گھر کے کام، ٹھیک ہے ان کا بھی حق ہے، لیکن اللہ رب العزت کی کتاب کا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم نماز میں اللہ سے وعدے کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ ہم کس چیز کے لیے جو ہے وہ وعدہ کر رہے ہیں. تو اس لیے اب جس نے اس چیز کا اہتمام کیا، جس نے اس میں محنت کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر تو لازمی دیں گے. ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق جو ہے اس کو اجر ملے گا. لہٰذا میں نے کچھ ہوم ورک آپ لوگوں کو دیا تھا، کچھ سسٹر نے بڑا اچھا کر کے بھیجا ہے، جزاک اللہ احسن الجزا، لیکن کچھ نے جو ہے اس کی پرواہ نہیں کی. تو دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، میں نے اس کا حساب آپ لوگوں سے نہیں لینا، بلکہ اس کا حساب جو ہے وہ اللہ رب العزت خود ہی اپنے بندوں سے لے لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے بھی کہا تھا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ پر صرف پیغام پہنچانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ پر صرف جو ہے وہ پیغام کا پہنچانا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اب ہماری کلاس میں جو ہے وہ تعداد کم ہے تو ہم جو ہیں ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں، نہیں، بلکہ اگر ایک بندہ بھی اگر کلاس میں آ جاتا ہے تو میں اس کو بھی پڑھانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے کبھی بھی جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھا کہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کیا ہے. تعداد کے لحاظ سے یہ اگر دیکھیں تو پھر ہم آگے اللہ کی دعوت کو لے کر چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی سیدھے راستے پر آ گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو بلکہ ہم نے اس دعوت کو آگے عام کرنا ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے اور اللہ کے سپرد اپنے معاملات بھی کرنے ہیں، اور ہم نماز میں بھی اس چیز کا جو ہے وہ وعدہ کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے اتنی بندے نے دعا کر لی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بندے کی تمام چیزیں اتنی پسند آئیں کہ پہلے اس نے تعریف حمد کی، پھر اس نے اثنا علی عبدی کیا، پھر اس نے مجدنی جو ہے وہ کیا کہ اللہ کی بزرگی بیان کی، اور پھر اللہ سے وعدے کر رہا ہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ سے ہی مدد مانگوں گا. تو اب مدد مانگنے کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ اتنا جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ مانگ مجھ سے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے وہ میں تیرے لیے مہیا کروں. ہم کہتے ہیں اہدینا، دکھا ہم کو، اہدینا دکھا ہم کو، اہدی را یعنی دکھا،
نہ ہم کو سراتا راستہ، سین کے ساتھ اس لفظ کو نہیں بولنا بلکہ سواد کے ساتھ ہے، یہ سواد ہے سراتا، تو را جو ہے وہ ہمیشہ ہیوی لیٹر ہے، اس کو بڑا موٹا پڑا جائے گا، سراتا صراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ ہدایت کا راستہ جو ہے وہ دکھا، کیونکہ ہدایت کا راستہ جو ہے وہ جب تک اللہ ہدایت نہ دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جب ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا مانگے اور اللہ ہدایت نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی چاہت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہدایت لینے کا کتنا شوق ہے، کتنی اس کی تڑپ ہے، اس تڑپ کے مطابق جو ہے وہ اس کو نوازتے ہیں۔ تو ہدایت صراط المستقیم، مستقیم کا روٹ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کاف واو میم، قوم، قوم کا معنی ہوتا ہے سیدھا، مستقیم کیا ہوتا ہے؟ سیدھا، یعنی قیام بھی اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے، کاف یا میم، قیام بھی اسی لفظ سے ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا، جیسے کہ ہم نماز کے لیے قیام کرتے ہیں تو ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہدایت کا ایک معنی جو ہے وہ نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا بھی ہے، یعنی کسی کو راستہ دکھانا نرمی کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ جو ہیں وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ یعنی نبی کا کام جو ہے وہ صرف راستہ دکھا دینا ہے، باقی چلنے کی توفیق دینا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے۔ تو ہدایت کا دوسرا معنی بھی راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہے، تو یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کی ہدایت کے لیے بڑے ہی پریشان تھے، مغموم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت اتاری اِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو تو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ تو یہ راستہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اب مانگ تو ہم نماز میں رہے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون سا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے اسے ختم کرنے کی کوشش میں ہیں، اور جیسے ہم سورۃ فاتحہ جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں وہ ہم سارے ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ سے جو ہے جب ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ جانیں گے، تو پھر ہماری نماز میں بھی خوبصورتی جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور آئے گی، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور انسان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں اس کا معنی سمجھ کر پڑھوں کہ میں نے اس کا معنی جو ہے وہ کیا کیا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ کتنی پیاری بندے نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، کیونکہ راستے جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، ٹیڑھے راستے ہیں، اور سیدھا راستہ جو ہے وہ ایک ہی راستہ ہے جو کہ جنت تک جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے وہ کون سا راستہ ہے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 161 اور 163 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم دِینًا قِیَمًا مِلَّةَ إِبْرَاہِیمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ صراط مستقیم کی طرف دی ہے، اور صراط مستقیم لینا ہے تو پھر قرآن و سنت کو تھامے بغیر صراط مستقیم مل ہی نہیں سکتا۔ اب جو ہمارے پاس صراط مستقیم ہے وہ قرآن کی صورت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں موجود ہے، جیسے کہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی مثال جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر جو ہیں وہ پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے
جو کہتا ہے اے لوگو تم سب اس میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑے مت ہونا، اور ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کنارے سے آواز دے رہا ہے۔ جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے افسوس تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو صراط جو ہے وہ اسلام کا راستہ ہے، اور دونوں دیواریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے جو ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر کنارے والا اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف دعوت ہی دے سکتا ہے کسی کو آگے، جیسے کہ انسان جو ہے وہ ٹیڑھے راستوں کی طرف جو ہے وہ جانے کی، شیطان چونکہ غالب ہے اس لیے شیطان کا غلبہ جو ہے وہ ہر انسان پر ہے سوائے الا المخلصین، مگر جو اللہ کے خالص بندے ہیں ان پر اللہ کا جو ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور شیطان کا غلبہ ان پر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صراط مستقیم پر اگر ہم نے چلنا ہے اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر قرآن و سنت کو جو ہے وہ تھامنا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی اور شخصیات کے پیچھے لگ جائیں گے تو پھر جنت کا جو ہماری منزل ہے اس تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ تو اس لیے تمام ٹیڑھی راہوں سے ہٹ کر کتاب و سنت کی واضح اور کشادہ روشن سیدھی راہ پر آنا جو ہے وہ صرف قرآن و حدیث سے ہی ہمیں مل سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن و سنت کا تھامنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اگر وہ جنت کا خواہش مند ہے، کیونکہ اس کے بغیر جنت حاصل ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں اگر ہمیں دنیا کی کوئی دعوت دیتا ہے، دنیا کے کسی پروگرام کے لیے دعوت دیتا ہے، تو ہم گھروں کے مشکل ترین کام چھوڑ کر بھی اس کی دعوت کو مان لیتے ہیں، اور اس کے گھر چاہے ہمیں کتنے بھی مشکل اور دشواری سے پہنچنا پڑے ہم پہنچ جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں انوائٹ کیا۔ اور کسی کی دعوت کو ماننا ویسے بھی ٹھیک ہے، وہ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن کچھ ایسی دعوتیں بھی ہیں جو کہ غیر معقول دعوتیں ہیں، جیسے کہ کسی نے برتھ ڈے پہ بلا لیا، کسی نے کوئی مہندی کی رسموں پر بلا لیا، ہم وہاں بھی پہنچنے کے لیے کتنے تردد کرتے ہیں، کتنا اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ رب العزت کی کتاب ہی ہمیں اتنی سستی لگتی ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں، جس کے لیے ہم کوئی راستہ ٹائم نکال ہی نہیں سکتے؟ صرف ویک میں 1 گھنٹہ اللہ کے لیے دینا بھی ہمارے لیے کتنا مشکل ہے۔ تو پھر ہم اپنی نجات کا راستہ خود سوچ لیں کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، کیا ہماری نجات ہوگی؟ کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی جنت میں ڈال دیں گے کہ ہم محنت کیے بغیر ہی جو ہے وہ جنت کے راہی بن جائیں؟ اور قرآن کا علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کا حساب کتاب تو جاتے اس میں قبر میں بھی ہو جانا ہے کہ کیا اللہ کا جو پیغام تھا اس کو کیا دیکھا، کتنا سنا، کتنا اس کو پڑھا، کتنا اس پر عمل کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو اجاگر کر دے۔ جب تک قرآن کی محبت، اللہ سے محبت نہیں ہوگی، ہم اس کے کلام کو سمجھ سکتے ہی نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اس کی صحیح محبت ڈال دے۔ مانگ اللہ سے کیا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین، آگے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کون سا راستہ چاہیے تجھے، کہہ رہا ہے صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، یعنی جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم ان پر، یعنی جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمتا، انعمتا کا روٹ ہوگا نون عین میم، تا کا معنی ہوتا ہے تو، انعمتا، تو نے انعام کیا۔ مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور انعام تو اللہ تعالیٰ کے ویسے بے شمار ہیں، لیکن انعامات کے ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق کا خاص انعام کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا، ان میں سے مراد جو ہیں وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, जो कि अताअत करे अल्लाह और उसके रसूल की, बस वो लोग उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, नबीयीन में से, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा और सालिहीन के साथ। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा रास्ता है, कितने प्यारे लोग हैं। नबियों से बढ़कर कोई प्यारा हो सकता है, सिद्दीकीन से बढ़कर, शहीदों से बढ़कर और नेक लोगों से बढ़कर कोई किसी का साथ इतना अच्छा नहीं हो सकता। और इंसान अल्लाह से क्या मांग रहा है और पता कोई नहीं कि मैं क्या मांग रहा हूँ अल्लाह से, तभी तो हमें नेक लोगों का साथ नसीब नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम नमाज में क्या मांग रहे हैं, अल्लाह से किन लोगों का रास्ता मांग रहे हैं। अगर हमें पता हो तो वो देने वाला कभी भी कमी नहीं करता। हम कहते हैं सिरात अल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, उन पर, गैरिल मगदूबी, ना कि जिन पर गुस्से हुआ। उन लोगों का रास्ता अल्लाह हमें नहीं चाहिए जिन पर तेरा गजब किया गया है। गजब से मुराद जो है वो यहूद हैं, क्योंकि यहूदियों से अल्लाह ताला जो है वो सख्त नाराज है। यानी वो यहूद जिनके लिबास, जिनके तौर तरीके जो है वो हमें कितने प्यारे हैं, कितने महबूब हैं, यहाँ आकर तो हम अपनी पहचान भी जो है वो खोए बैठे हैं। और हर काम में हम यहूद और निसारा की जो है वो अतात के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं हम उनके पीछे ना रह जाएं और कोई हमें पहचान ना सके कि नाउज़ बिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी औलादों को, आने वाली नस्लों को अल्लाह हदायत नसीब फरमाए और हमें भी हदायत नसीब फरमाए। और मांग हम नमाज में क्या रहे हैं, जैसे कि हम सारे कहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े नमाजी हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन जब उनके तौर तरीके देखते हैं तो वो बिल्कुल यहूद और निसारा की कॉपी करने वाले होते हैं। लिबास में उनकी कॉपी, गुफ्तगू में उनकी कॉपी, खाने पीने में उनकी कॉपी, यानी अपना रहन सहन, तमद्दुन, अपनी हर चीज में जो है हम देखें तो वो यहूद और निसारा की कॉपी में है। तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो जिस कौम से मुशाबत करेगा वो उन्हीं में से ही उठाया जाएगा। अल्लाह हमें माफ फरमा दे और अल्लाह हमारे बच्चों को भी हदायत नसीब करे। और इस हदायत के लिए बहनों, कुरान का पढ़ना, अपनी औलादों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, वरना ये औलादें जिनके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनको आसाइशें देने के लिए हम पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, क़यामत वाले दिन यही गिरेबान पकड़ेंगी और हमारे से दूर भागेंगी और कहेंगी कि अल्लाह इनको पहले जहन्नुम में डाल, इन्होंने हमें हिदायत का रास्ता दिखाया ही नहीं था, इन्होंने हमें दीन की पहचान ही नहीं करवाई थी। और वो जो के वालदैनों से दूर भाग रहे होंगे और वो जिन्होंने कुरान अपने बच्चों को सिखाया और उसकी तालीम दी, वो अपने वालदैन को ढूंढ रहे होंगे कि हमारे वालदैन कहाँ है कि आज हमारे साथ वो भी जन्नत में जाएं। तो लिहाजा हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दिलवाएं, ये कोई गलत बात नहीं है, दुनिया की तालीम भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उसके साथ दीन शामिल नहीं है, सिरात मुस्तकीम शामिल नहीं है, तो वो सारी तालीम जो है वो जीरो है, जीरो, उसका कोई भी मकाम, दर्जा कुछ भी नहीं है, जो कि हमारी नजर में बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ गए हैं तो समझो वो कामयाब हो गए हैं, अगर दीन नहीं पढ़ा तो समझो वो नाकामी की सबसे बड़ी हद पर जो है वो पहुंच गए हैं। ऐसा ना हो कि वो जहन्नुम की आग में गिर जाएं। दुनिया में तो हम उनकी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते, हमें परेशानी होती है कि हमारे बच्चे को कोई किसी किस्म की तकलीफ ना हो, लेकिन आखिरत में अगर वो जहन्नुम में डाल दिए गए तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है और उनको दीन की तालीम की तरफ भी रागिब करना है। उस वक्त करेंगे जब हमें खुद को दीन पढ़ने का शौक होगा, जब हम खुद कुरान को सीखेंगे, जब ये नेमत लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वो कभी भी इस नेमत से महरूम नहीं रह सकते। फिर वो माएँ रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगेंगी कि अल्लाह हमारे बच्चों को भी ये हदायत, ये नेमत जो है वो दे दे, जो कुरान की नेमत हमें हासिल हो गई है। तो अल्लाह ताला से साथ किसका मांग रहे हैं, अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने अपना इनाम किया। वो मैंने बता दिया कि वो 4 लोग हैं। इसका अनामता का रूट जो है वो नून मीम आइन है, नेमत इसका जैसे नेमत होती है इसी तरह रूट होगा गैरिल मगदूबी, ना के जिन पर तेरा गुस्सा किया गया, यानी जिन पर तेरा गुस्सा हुआ। मगजूब का रूट होगा
غین ضاد اور با غضب، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہودیوں پر غصہ ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ان کو بتا رہے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غضب، پس وہ لوٹے غصے پر غصہ لے کر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں پر نان مسلم کو برا بھلا نہیں کہنے دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے۔ وہ دنیا کی حساب سے جو ہیں وہ ان کی حیثیت کو دیکھتے ہیں، اور دنیا میں تو وہ بڑے کامیاب ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی جہنم ان کے لیے تیار ہے۔ تو یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، پس وہ لوٹے غصے پر غصہ لے کر۔ اللہ کی ناراضگی انتہائی ان پر زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں نہیں ان کا راستہ چاہیے۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو کبھی بھی یہود اور نصارہ کے طریقے اختیار کرنے کو ہم پسند نہ کریں گے، تو ہمارے بچے بھی نہیں کریں گے اور ہم خود بھی نہیں کریں گے۔ تو جہالت جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑی تاریکی ہے جس سے نکلنا ہمیں سب کو بہت ہی ضروری ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ تو ضالین سے مراد جو ہیں وہ نصارہ ہیں، جیسے کہ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ ضالین ہیں، جیسے کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں آتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہی تفسیر جو ہے حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغضوب علیہم اور ضالین کی یہی تفسیر جو ہے وہ فرمائی ہے۔ عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ گمراہ ہیں، تو لہٰذا دونوں کا ہمیں طریقہ کار جو ہے وہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ایمان والوں کا راستہ چاہیے جن پر اللہ کے انعامات ہوئے، نبیین کا راستہ، صدیقین کا اور شہداء اور صالحین کا راستہ جو ہے وہ چاہیے۔ کتنی پیاری اللہ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی نماز کو جو ہے وہ توفیق عطا فرما۔ پھر آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ بمانی استجب، اے اللہ تو قبول فرما لے، یا اللہ جو ہم دعا کر رہے ہیں اس کو تو قبول فرما لے۔ تو اسی لیے جب امام کہتا ہے ضالین تو مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے متعلق چند ایک حدیث آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، آمین کا ہی اتنا درجہ ہے، آمین کا ہی اتنا درجہ ہے کہ گناہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پہلے معاف کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا جو ہے وہ قبول کر لے گا۔ وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی اور دائیں اور بائیں سلام پھیرا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھ لی، یعنی اتنا مڑ کے آپ نے سلام پھیرا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی چیکس کی جو تھی وہ سفیدی جو تھی وہ دیکھی، یعنی رخسار جس کو کہتے ہیں ہم۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اتنی اونچی آواز سے جو تھے ضالین کہتے اور پھر مقتدی آپ کے ساتھ آمین بھی کہتے، پہلے امام آمین کہے اور اس کے ساتھ مقتدی بھی جو ہیں وہ آمین کہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ترمذی کی آتی ہے کہ وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غیر المغضوب علیہم ولضالین، اور پڑھا تو اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا جیسے کہتے ہیں آمین۔ اسی طرح عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو تم پر کسی چیز میں حسد نہیں کیا، انہوں نے آمین کہنے اور سلام میں تم پر حسد کیا، کیونکہ مسلمانوں میں السلام علیکم بھی عام ہے اور
آمین بھی ہے، ان کو اس چیز پر بڑا حسد ہے، بڑا وہ مسلمانوں سے جلتے ہیں۔ تو ضالین کا روٹ کیا ہوگا؟ ضاد لام لام ذلہ، جو کہ راستے سے گمراہ ہو گئے، یعنی یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنے کسی دین کی پہچان جو ہے وہ نہیں رہی۔ اس کے مقابل میں یہودی جو ہیں وہ پھر بھی اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں، جو کہ اللہ کے ہاں بے شک قبول نہیں ہے، لیکن وہ اس میں دین میں لگے رہتے ہیں، جبکہ عیسائی جو ہیں وہ بالکل ہی گمراہ ہو گئے ہیں، ان میں تو دین کا نام تک بھی باقی نہیں رہا۔ تو الحمدللہ آج ہماری سورت جو ہے وہ مکمل ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ لوگوں نے اس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ بھر کے مجھے بھیجنا ہے ریکارڈ کر کے، اور سب بہنوں سے میں یہ چیز درخواست کرتی ہوں کہ آپ جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا جو ہوم ورک ہوتا ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، آپ کو تاکہ زبانی جو ہے وہ ترجمہ یاد ہونا شروع ہو جائے۔ تو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ جو ہے وہ آپ سارا اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ کر، اور اپنے نوٹس جو ہیں وہ لازمی لیں۔ جب آپ اس کو دیکھیں گی، اور اس کی ریکارڈنگ بھی اب ہو رہی ہے انشاءاللہ، آپ کو مل جائے گی، تو ریکارڈنگ میں اگر کسی کو نہیں یاد رہتی کوئی بات تو ریکارڈنگ بھی آپ ویک میں 2 دفعہ بھی سن سکتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی سنوا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ سن کر لوگ مستفید ہوں گے، تو وہ آپ کے لیے جو ہیں وہ صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اور ہمیں اسی مفت کی نیکیوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس جو ہے اس نیکی کے بدلے میں دے دے۔ تو میں اس کا ذرا دوبارہ ترجمہ کر دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک ہے یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا، جزا اور سزا کے دن کا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، وللضالین، غیر المغضوب، نہ کہ جن پر غصے ہوا، وللضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا۔ آمین، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، فسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کو کوئی سوال پوچھنا ہو وہ پھر جو ہے وہ واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، کیونکہ اب کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو السلام علیکم۔